کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے وہ شوہر ہے وہ جوانی کی کیفیت میں ہے، یا اس میں کوئی جذبات کا غلبہ ہو جائے اور وہ گناہ کر بیٹھے ایک تعلق قائم کرنے کا۔ بیوی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتا ہے، وہاں آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ایک تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی 21 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیریز میں ایک کتاب جو العالی المدیہ کے نام سے ہے، اس میں جو ہماری 6 اہم کتابیں ہیں حدیث کی، اس کی جو کامن حدیث ہے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس کا ٹاپک ہمارا کتاب الطہارہ کا ہے، اور اس میں طہارت کے اندر مختلف جو ٹاپکس ہیں ہمارے، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو خواتین کے مخصوص جو ایام اور ان کے جو معاملات ہیں، اس کے حوالے سے جو احادیث میں رہنمائی ملتی ہے، اور جس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے، اور معنی کیا ہے اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک ہے باب معاشرت الحائض فوق الازار، کہ جو خاتون جو اپنے مخصوص ایام میں ہوں اور شادی شدہ ہے، تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے کتنے قریب آ سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے یہ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ اور چونکہ شریعت نے ہماری ہر مسئلے میں رہنمائی کی ہے، جو مردوں کے طہارت کے مسائل ہیں جینٹس کی، اور اسی طریقے سے جو خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو ہر معاملے میں فطرتی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس مسئلے میں بھی ہمارے سامنے یہ رہنمائی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کانت احدانا اذا کانت حائضا، کہ ہم میں سے ایک، یعنی جو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک اذا کانت حائضا، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی، اور مخصوص ایام کے جو معاملات ہیں وہ خواتین بخوبی جانتی ہیں کہ ایک مہینے میں ایک وقت آتا ہے چند دن کا، کہ جس میں جو ہے وہ ان کے پیریڈز اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ یقیناً ایک پریشانی اور تھوڑی تکلیف کا ایک سامنا خواتین کو کرنا ہوتا ہے۔ اور اس دوران میں خواتین کو شریعت نے یہ منع کیا ہے کہ وہ عبادات نہ کرے، نماز روزہ کی عبادت جو ہے ان کے لیے وہ الاؤ نہیں ہے۔ روزے کی بعد میں قضا دیتی ہیں، تو یہ مسئلے انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گے۔ تو یہ مراد ہے حیض سے۔ تو جب کوئی حائضہ ہوتی ہے تو فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشرھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بیوی سے جو زوجہ ہے ان سے جن کو جو اپنے پیریڈز میں ہیں، اگر ان کے ساتھ مباشرت کا ارادہ فرمائے، یعنی ان کے قریب آنے کا ارادہ فرماتے، تو امرھا ان تتزر، تو آپ ان کو یہ کہتے کہ وہ جو ہے وہ اپنے لباس کو درست کر لے، اور صحیح طرح جو ایک ایسا لباس کہ جس سے جو ہے وہ بلیڈنگ وغیرہ کے معاملات زیادہ پریشان کن نہ ہوں، وہ لباس وہ اختیار کر لیں فی فور حیضتھا، جو ان کی بلیڈنگ کے دوران میں چل رہا ہوتا تھا، تو اس دوران میں ان کو اپنے لباس کی درستگی کا حکم دیتے۔ ثم یباشر ہوا، پھر آپ اس بیوی کے قریب آپ جاتے۔ تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی جو وائف ہے ان کے وہ قریب جا سکتے ہیں جب وہ اس مخصوص ایام میں ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں وہ جو ایک میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، وہ قائم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بستر پہ جو ہے وہ آرام کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْضَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ عِرْضَهُ، تم میں سے کون ہے جو اپنے جو ایک شہوت ہے اس پر قابو رکھ سکتا ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ذاتی جذبات ہوتے تھے اس پر قابو فرمایا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ ایک طرح سے سیدہ عائشہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک جو کوئی شوہر ہے جوانی کی کیفیت میں ہے، یا اس میں کوئی جذبات کا غلبہ ہو جائے اور وہ گناہ کر بیٹھے ایک تعلق قائم کرنے کا۔ تو شریعت نے جو پابندی لگائی، جو حدود قائم کی ہیں، اس تک رہنا لازم ہے۔ تعلق قائم کرنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتا ہے، وہاں آرام بھی کر سکتا ہے، ساتھ جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے، گفتگو بھی ہو سکتی ہے،
لیکن جو ایک تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اس باب میں اگرچہ وہ ٹاپک نہیں آیا کہ اگر وہ تعلق قائم کر لے تو کیا حکم ہے، البتہ دیگر جو احادیث صحیح احادیث اس میں یہ موجود ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کا حکم دیا کہ اگر یہ تعلق قائم ہو جائے تو کفارہ ہے۔ بعض روایات میں 1 دینار کفارہ ہے اور بعض روایات میں نصف دینار جو ہے وہ کفارہ ہے، آدھا دینار۔ تو 1 دینار تقریباً ہمارا 4 گرام گولڈ بنتا ہے اور آدھا دینار تقریباً 2 گرام جو ہے وہ گولڈ بنتا ہے۔ تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگرچہ بعض علماء نے اس روایت پر کلام کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، تو اس روایت کے اوتھینٹک ہونے میں اختلاف ہے۔ تو جو اس کو اوتھینٹک مانتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کفارے کو دینا لازم ہے، اور جو اس کو اوتھینٹک نہیں مانتے کیونکہ ایک سند کے حوالے سے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس کا اپنا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ پھر اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے، یہ گناہ کا معاملہ ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ہے، البتہ استغفار اور توبہ جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر لازم ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ وہ اہم مسائل ہیں جو خواتین سے تعلق رکھتے ہیں اور جو شادی شدہ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان حدود کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔